صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت اور اس معرفت کے تقاضے اور اس معرفت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حوالے سے مسلسل گزشتہ 29 جلسوں میں آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہی. اس سلسلے کا یہ آخری جلسہ ہے. بہت ساری باتیں رہ گئیں جو نہیں ہو پائیں، لیکن اس آخری جلسے میں جو واقعی منتظر کی جس کو معرفت امام حاصل ہے اس کی خصوصیت بیان کرنی ہے، اس کے حوالے سے کہ معرفت حاصل ہے تو حکمت حاصل ہے، حکمت حاصل ہے. ابھی تو ہم حکمتی کی موعظہ اور جدال احسن کی بات ہی نہیں کی ہے ہم نے، نہ موقع ہے. ہماری تو گفتگو فقط اور فقط ان عارفان امام علیہ السلام کے سلسلے میں جنہوں نے عرفان کے نتیجے میں حکمت حاصل کر کے خیر کثیر حاصل کر لیا، ان کی علامتیں کیا ہیں. دوسری علامت میں ہماری بات تھی کہ محبت، معرفت، اطاعت امام میں وہ کس درجے تک ہے. جو لوگ امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لیں گے ان کو خداوند عالم کیا عطا کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ظہور عمومی اور ظہور خصوصی ظہور اور عمومی ظہور، یہ دو اہم بحث ہیں. عمومی ظہور سب کے لیے ہے، جب آئیں گے تو سب کو اس کا اثر ہوگا. لیکن اگر ہم اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم عمومی ظہور ایجاد کر سکیں تو اتنا کمال ضرور ہونا چاہیے کہ ہم خصوصی ظہور اپنے لیے اور جو اس لیول کو لوگ ہیں ان کے لیے حاصل. خصوصی ظہور جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ سب کو بتاتا نہیں کہ ایسے ہوا ہے ویسے ہوا، یہ خواب اور وہ وہاں یا یہ سب باتیں نہیں ہیں. ایک قانون آپ ہمیشہ یاد رکھیے، ابو علی سینا نے کہا ہے کہ جو کسی درجے تک پہنچنے کا دعویٰ کرے وہ کسی درجے تک نہیں پہنچا ہے، معرفت کے کسی درجے تک پہنچنے. اور جس کے پاس کوئی دعویٰ نہ ہو ممکن ہے وہ کسی درجے تک پہنچا ہو. لہذا جو آپ سے کہیں ایسے دیکھا امام زمانہ کو، ایسے کہا امام زمانہ نے فلاں کیا، یہ سب باتیں ہیں. فقط یہ سب باتیں ہیں. ایک جملہ یاد رکھیے گا، دیکھنا کمال ہی نہیں ہے. جس نے دیکھ لیا، لیکن دیکھنے کی اگر ترویج کی گئی تو کمال ہی نہیں ہے.
خدا غریق رحمت کرے آیت اللہ العظمیٰ بہجت اللہ مقامہ کو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھنے کے حوالے سے اگر دیکھنا معیار ہوتا تو شمر نے بھی امام حسین کو دیکھا. اپنے زمانے کے امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا کمال ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کمال ہے. امام علیہ السلام وہ مٹی جو گلستان میں گلاب کے پھول سے قریب رہتی ہے، مسلسل پھول سے متصل رہنے کی بنیاد پر اس مٹی میں بھی پھول کی خوشبو آ جاتی ہے. یہ کمال ہے کہ اس پھول کی خوشبو اس خاک میں بھی آ جائے. سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی ہے سڑک پر، لیکن سڑک پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسی کی تیسی رہتی ہے. لیکن جب وہی سورج کی روشنی زمین کسب کرتی ہے اور اپنے نہا خانوں میں ڈالتی ہے، تو جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس روشنی کو کسب کر کے اپنا کمال دکھاتا ہے. جب پتھروں میں پہنچتی ہے تو جو پتھر جس لیول کا ہوتا ہے وہ اپنی روشنی کو کسب کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. کوئی عقیق میں تبدیل ہوتا ہے، کوئی فیروزے میں تبدیل ہوتا ہے، کوئی در نجف میں تبدیل ہوتا ہے، کوئی زبرجد میں تبدیل ہوتا ہے. یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں پتھروں میں، یہ سورج کی چند واسطوں سے روشنی کسب کرنے کا نتیجہ ہے. اور جب اس کو تراشا جاتا ہے تو انگوٹھی کے نگینے میں تبدیل ہوتا ہے. ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی انگوٹھی اور خاتم کے نگینے میں تبدیل ہونے کی فکر کرنی چاہیے. یہاں دیکھا وہاں دیکھا، دیکھ لیا تو وہ بھی دیکھنے والا ہر وقت تو وہ ہیں، کہاں نہیں ہے وہ. یہ گناہوں کے پردے ہیں جو دیکھنے سے مانے ہیں، دیکھنے میں رکھا. ورنہ وہ کہیں چرخے چہاروں پر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیں گے. وہ یہی تو روزانہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سامنے ہیں. جناب یوسف کی جو خصوصیت ہے ان میں وہ یہی تو ہے کہ سب کچھ سامنے ہے، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن لوگ پہچان نہیں پا رہے. جب اللہ چاہے گا تو پہچانیں گے. لہذا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری خصوصیت کے ذیل میں کہ معرفت محبت ہے. کس درجے تک معرفت ہوگی؟ ان امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کی. ان اللہ تبارک و تعالی آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ. اللہ ان انتظار کرنے والوں کو اتنی زیادہ عقل دے گا. وہ ساری باتوں کو آپ یہاں تطبیق کریں تب بات سمجھ میں آئے گی. عقل، فہم، فراست اور معرفت. اتنی معرفت، اتنی عقل، اتنا شعور، اتنی فہم و فراست کہ ما صارت بہم الغیبہ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ. ان کے لیے معرفت جو امام کا واقعی انتظار کرنے والے ہیں، غیبت ساری دنیا کے لیے غیبت ہوگی، لیکن یہ غیبت ان کے لیے مشاہدے کی منزل میں آ جائے گی. وہ ایسا ہوگا کہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایسا سمجھیں کہ مولا میرے سامنے موجود ہیں. جب اس درجے تک، یہ بہار الانوار کی 52ویں جلد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4 ہے، باب نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 122 ہے. تو آپ دیکھیں اس درجے تک اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، معرفت امام کی حاصل کر لے کہ غیبت اس کے لیے مشاہدے میں تبدیل ہو جائے، تو وہ واقعی انتظار کرنے والا. پھر وہی والی بات ہو جائے گی، زندہ رہے چاہے مر جائے. وہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی امام علیہ السلام کی، کہ جو امام علیہ السلام کا عارف ہو جائے، ان کی معرفت حاصل کر لے، تو اب تقدم امر امام زمان اور تأخر امر امام زمان اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. وہ ایسا ہے جیسے امام زمانہ کے ساتھ ان کے فستاس ان کے خصوصی خیمے میں رہے گا، کمالات کے خیمے میں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیبت اس کے لیے اب غیبت نہیں رہی. وہ ہر وقت اپنے مولا کا دیدار کر رہا ہے، اپنے مولا کے سامنے وہ کر رہا ہے جو مولا نے کہا ہے، جس کے لیے مولا ظہور کرنے والے وہ انجام دے رہا ہے. طوبی للصابرین فی غیبتہ طوبی للمقیمین علی محبتہ. جو ان کی غیبت میں صبر کرتے ہیں، استعجال نہیں کرتے ہیں، جلد بازی نہیں ہے ان کے یہاں، لیکن تعجیل ہے ان کے یہاں.
کہا ہے کہ تعجیل فرج کی دو استعجال نے ابھی اپنی طرف سے جلد بازی نہیں، اللہ سے تمنا کہ جلد ہو جائے. جلد بازی اور استعجال اور تعجیل کا فرق اگر سمجھنا ہے تو ایک بات سمجھ لیجئے. استعجال علامتیں بتانا، دیکھیں یہ علامت ہو گئی امام زمانہ آئیں گے، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں یہ علامت ہو گئی، دیکھیں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ والی علامت بھی ہو گئی، جب دو عدد ایک طریقے کے مل جائیں تو ایسی وبا آئے گی. یہ 2020 ہے، 20 مل گیا ہے. دیکھیے وہ والا واقعہ ہو گیا، خراسان سے اٹھے گا، قیام کرے گا، اس کا ہاتھ ایسا. یہ ساری چیزیں علامتیں مولا آ رہے ہیں. بابا علامتیں نہیں کہی گئی ہیں. جو بھی امام کے راستے میں قدم آگے بڑھائے گا مر بھی جائے گا تو امام کے پاس آئے گا. ابھی وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہم کو علامت بتانے، استعجال علامت بتاتا، یہ علامت آ گئی، یہ علامت آ گئی، تدبیر دے کے. یہ علامت بتانا 5 حتمی علامتیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی علامت ایسی نہیں. بہت ساری علامتیں ہیں، آثار قیامت کی علامتیں، اشراط الساعہ کی علامتیں. علامت پر ہمیں دھیان دینے کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ تم علامت ظہور پر نگاہ ڈالو، ہمیں شرائط ظہور مہیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہمیں اضطرار کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں بے چینی کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں آنکھوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہماری نیند اڑ جانے کے لیے کہا گیا. یہ سب ہمیں کہا گیا ہے تو غیبت مشاہدے میں تبدیل ہو جائے گی. پس تعجیل شرائط کو مہیا کرنا ہے، استعجال بے سبب علامتوں کو بیان کرنا ہے. علامتیں ہیں نہ بھی علامتیں ہوں تو جب ظہور ہوگا تو اللہ وہ علامتیں فوراً یک شبے کہتے ہیں، ایک رات میں سارا معاملہ اللہ کر دے گا مہیا، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اس لیے تعجیل فرج، استعجال نہیں، جلد بازی نہیں. یہ علامت ہو گئی بس آنے والے، وہ علامت ہو گئی بس آنے والے ہیں کہ نہیں، آنے کا راستہ ہمیں فراہم کرنا ہے. بے چینی کا اظہار، تڑپ کا اظہار. تیسری خصوصیت فنا، ایک معرفت، ایک محبت، ایک اپنے آپ کو فنا کر دینا. کچھ ہے ہی نہیں ہم، جو کربلا والوں نے اپنے امام کے لیے کہا تھا. کربلا والوں نے کیا کہا تھا؟ بدل فیکا موجد. امام حسین نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بذل کر دیا، اور امام حسین کے زمانے کے اصحاب نے حلت بفنائک کر کے اپنے آپ کو امام حسین میں ضم کر دیا. زیارت عاشوراء میں کسی کی زیارت نہیں جز امام حسین کی. آپ عام دنوں میں جائیں تو سب کی زیارت ملے گی آپ کو. یہ شہداء کی زیارت یا علی بن الحسین کی، سب کی زیارت، لیکن الگ سے ملے گی سب کی زیارت. زیارت عاشوراء میں نہیں. کیوں؟ اس لیے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. ایک جملے میں آخر میں مل جائے گا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. وہ زیارت عاشوراء کے ضمن میں ہی ملے گی، الگ سے نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک تھے. حسین جتنے اصحاب تھے حلت بفنائک تھے. جب تک ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کی ذات میں فنا نہیں کر دیں، اس وقت تک ہم عرفان امام زمان کے درجے تک پہنچ کے حکمت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. فَأَبْذِلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكِ وَالتَّصَرُّفُ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ. ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. میرا نفس، میرا مال، میری اولاد، میری جان، میری عزت، میرے گھر والے، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے رب کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے. بسم اللہ مولا، آپ کے تصرف میں ہے مولا، آپ کے امر و نہی میں اس کا اثر ہے مولا. جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. آپ جس چیز میں اس کو کہیں گے صرف ہو وہ چیز صرف ہوگی، آپ جس چیز میں کہیں گے یہ چیز صرف نہ ہو وہ چیز صرف نہیں ہوگی. کسی بھی جیسے آپ چاہیں گے. آپ کہیں گے اس وقت جنگ کرو، جنگ کو جائیں گے. آپ کہیں گے اس وقت جنگ نہیں کرو، نہیں کریں گے. آپ کہیں گے اس سے بات کرو، کریں گے. آپ کہیں اس سے بات نہیں کرو، کچھ بھی جو آپ کہیں گے یہ ہے فنا.
یعنی اپنا وجود ختم ہے. یہ کہیں گے آپ جلا وطن ہو جاؤ, وطن چھوڑ دو, وطن چھوڑ دیں گے. جو کچھ بھی ہوگا امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کچھ کریں گے. لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لو ادرکت ذالک لابقیت نفسی لصاحب صاحب هذا الامر. اگر میں اس زمانے کو درک کر لیتا تو اپنی ذات کو اس ذات کے لیے وقف کر دیتا. یہ ہے فنا, اپنے آپ کو فنا کر دینا, اپنے آپ کو ان کی ذات میں فنا کر کے اپنے آپ کو ختم. جب اپنے آپ کو فنا کر دیں گے تو وہیں سے زندگی شروع ہوگی. صحو بعد المحو, موت کے بعد کی زندگی, فنا کے بعد کی حیات, وہ حیات ہے جو انسان کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جب انسان فنا ہو جائے گا تو پھر اس کو جو اخلاق حاصل ہوگا وہ امام کا اخلاق حاصل, پھر وہ کچھ رہے گا نہیں. حلت بفنائی کے درجے پر جب وہ پہنچ گیا تو پھر وہ امام کہ جو اوصاف ہیں وہی اس میں ہویدا ہوتے نظر آئیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ یشیرو بالتقی و یعملو بالہدی. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھیں گے تو تقوی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب عمل کریں گے تو ہدایت کے ساتھ عمل کریں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب قدم آگے بڑھائیں گے تو صالحین کے راستے پر قدم آگے بڑھائیں گے. یہ ساری خصوصیتیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. لیکن یہی صفت جب فنا ہو گیا انسان تو پھر من سرہو, یہ امام زمانہ کی صالحین کی سیرت, عابدین کی سیرت, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے, ہدایت کی سیرت, تقوی کی سیرت. یہ ساری سیرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. اور اب جو ان کا انتظار کرنے والا ہے اس کی بھی سیرت یہی ہونی چاہیے, چونکہ ان میں فنا ہو چکا ہے. من سرہ ان یکون من اصحاب, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں وہ قیام کرنے والے امام زمانہ کے, بس یہی چوتھی صفت پر بات کو تمام کر دیتے ہیں. 5ویں صفت سے 14 صفت تک پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ. من سرہ ان یکون من اصحاب, اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو, فَلْيَنْتَظِرْ, تو وہ انتظار کرے. انتظار وَلْيَعْمَلْ بِالْمَأْوَرْ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظِرْ. انتظار کریں یعنی کیا مطلب؟ یعنی گناہوں سے بچے, اخلاقی محاسن کو, اخلاقی خوبیوں کو اپنے اندر ودیت کر لیں. وَهُوَ مُنْتَظِرْ, تو وہی انتظار کرنے والا. پس اگر ہمارے یہاں گناہ کی طرف سے رغبت پائی جاتی ہے تو ہم منتظر نہیں ہیں. اگر ہم غیبت سننے میں جو ہے وہ مزہ لیتے ہیں, چسکا ہے ہمیں غیبت سننے کا, تو ہم انتظار کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ہی آپ کو صحیح سمجھتے ہیں, دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں, تو ہم انتظار کرنے والے نہیں ہیں, صرف دعویٰ ہے. اگر ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ہم امام زمانہ کا انتظار کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہمارے محلے میں کوئی فقیر بھوکا سو جاتا ہے تو ہم امام زمانہ کا انتظار کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ماں باپ کو گھڑکیاں دیتے ہیں, ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں, تو ہم امام زمانہ کا انتظار کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے باپ کی آواز پر آواز کو تیز کرتے ہیں تو ہم امام زمانہ کے اصحاب میں نہیں ہیں, ہم امام زمانہ کا انتظار کرنے والے نہیں ہیں. امام زمانہ کا انتظار کرنے والا وہی ہے کہ جس کے یہاں گناہوں سے پرہیز, اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہوں, کمالات پائے جاتے ہوں. خداوند عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اس وبا کے زمانے میں, اس بلا کے زمانے میں, اس بلا کو, اس وبا کو امام زمانہ کے ظہور موفور السرور سے متصل فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے اس عظیم غیبت اور اس
خطرناک اور دردناک غیبت کا امام زمانہ کے ظہور سے اس غیبت کے اندھیرے کو ختم کر دے۔ میرے مالک، یہ جو 30 جلسے بیان کیے گئے ہیں، اس جلسے کو امام زمانہ کی خوشنودی اور سننے والوں اور بولنے والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما بحق محمد و آلہ الاطہار۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر بحق محمد و آلہ الاطہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔